أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. رواه البخاري في كتاب المغازي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کیا کرتے تھے؟ اسلام جو کہ دین حق ہے، اور اسلام جو کہ اللہ کے ہاں دین ہے، اور اسلام جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، دین اسلام بلندیوں کی طرف جاتا ہے اور کوئی اسلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اسلام سے اوپر بلندیوں کو نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کا مذاق اڑانا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یا انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے ہوئے معجزات کا مذاق اڑانا اور توہین کرنا،
اگر کوئی کلمہ پڑھ کر یہ کام کرے تو وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی کافر ہو کر اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے یا پیغمبر کی معجزات اور اللہ کی آیات، اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کی توہین کرتا ہے تو اس کی ایسے ملحد کی سزا وہ موت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا قتل کروا دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف کافروں کی مدد کی، کافر ہو کر، وہ کفار ہو کر کافروں کے ہمدرد ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، توہین کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فدائی دستے روانہ کیے اور ایسے لوگوں کو قتل کروایا جن کی مثالیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت اور احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ سویڈن میں 2 ملحد لوگوں کا اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانا، توہین کرنا اور نعوذ باللہ ٹھڈے مارنا، آگ لگا دینا، اسلام ایسے ہر ملحد کی سزا یہ متعین کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہرگز جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عیسائی وہ ایمان لایا، مسلمان ہوا اور پھر مرتد ہو گیا، اور مرتد اور ملحد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرنے لگا۔ تو جب یہ شخص مر گیا اور اس کی قوم کے لوگوں نے اسے دفن کیا تو اگلے دن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زمین نے اس ملحد، مرتد، گستاخ اور توہین کرنے والے کے جسم کو قبر نے اپنے پیٹ میں رکھنے کی بجائے زمین سے باہر پھینک دیا۔ یعنی اسلام کی کوئی اگر توہین کرے، دین اسلام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا اللہ کے قرآن کی یا اللہ کے پیغمبر یا کسی بھی پیغمبر کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، تو ایسا آدمی بہت بڑا مجرم ہے اور اسلام نے اس کی سزا موت بتائی۔ اب یہ آج کی دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ کوئی کافر اور کوئی ملحد وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے یا اللہ کے قرآن کی توہین کر رہا ہے یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ کافروں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید اگر مسلمانوں کے درمیان میں یہ کتاب رہی اور مسلمان اللہ کی اس کتاب اور اللہ کے اس کلام قرآن مجید کو پڑھتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کا خاتمہ کر سکتی ہے اور نہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے جب بھی کافر کوئی اسلام کے خلاف حرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام، مسلمان اور قرآن کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ہر مسلمان وہ قرآن مجید کا حافظ نہیں بن سکتا، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا وہ اللہ کے قرآن کا محافظ ضرور بن سکتا ہے۔ ہر آدمی یا ہر بچہ یہ طاقت یا یہ نصیب نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے کلام کا حافظ بن جائے، لیکن ہر مسلمان وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اللہ کے کلام کا اور اللہ کے قرآن کا
محافظ ضرور بن سکتا ہے۔ دنیا میں کافروں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے علماء پر حملہ کیا اور قرآن مجید کو ختم کیا۔ مغل دور میں متحدہ ہندوستان میں باقاعدہ مسلمانوں کی گورنمنٹ اور حکومت، مدارس کا، علماء کا اور قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا نظام چلانے والے انگریز آیا اور اس نے بر صغیر میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے تخت و تاج کا خاتمہ کیا۔ علماء کو بڑی بڑی سزائیں دی گئیں، مدارس کا نظام ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن نہ اسلام ختم ہوا، نہ مسلمان اور نہ مسلمانوں میں اللہ کے قرآن کی تعلیم و تعلم کرنے والوں کا خاتمہ ہوا۔ جب تک یہ مسلمان اور یہ قرآن دنیا میں ہے، کافر اور کفار اپنا نظام حکومت اور اپنا نظام مملکت اور اپنا نظام طرز زندگی وہ دنیا کے لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ اس لیے کافروں کی یہ پوری کوشش اور کاوش ہے کہ کہیں مسلمانوں میں سے اللہ کے قرآن کو ختم کر دیا جائے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی جب اپنے کلام اور اپنی کتاب اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ پاک پروردگار نے ساتھ میں اس بات کا اعلان بھی کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ وہ چاہے اللہ کا دین اسلام قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہو یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی شکل میں ہو، فرمایا کہ اس ذکر، اس نصیحت، اس قرآن، اس دین، اس اسلام، اس شریعت کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے جو اللہ کے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے یا اللہ کے قرآن کا محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پہلے دن بھی اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت فرمائی اور اللہ آخر دم تک یعنی دنیا کے اخیر تک اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کافر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق رہا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کرنے کا حق تھا، آج دنیا بھر میں کوئی مسلمان حکومت، کوئی مسلمان جنرل اور جرنیل اس حفاظت کے حق ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلیاں اور یہ ملحد اور بے دین اور اسلام دشمن ملکوں کے جھنڈوں کو آگ لگا دینا، ان کی مورتیاں، ان کے بت اور ان کی تمثیل بنا کر اسے آگ لگانا، اپنے ہی ملکوں میں روڈ اور راستوں کو بند کرنا، مرد آباد اور زندہ آباد کے نعرے لگانا، یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت ہے، نہ آپ کی سیرت ہے، نہ آپ کا طریقہ ہے، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے۔
اسلام کیا کہتا ہے، سنت اور سیرت کا درس ہمیں کیا کہتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان کو کیا تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسلام دشمن طاقتوں اور قوتوں کے خلاف کیا کیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اندر موجود ہے۔ چند سالوں کے بعد ہر مرتبہ یا تو کوئی ملحد اور کافر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کارٹون بنا کر توہین کرتا ہے، یا کوئی اٹھ کر قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، اور مسلمان صرف دکھاوے کے لیے، فارمیلٹی کے لیے، مسلمان صرف فوٹو شاپ کے لیے روڈوں پر، چوک پر، چوراہے پر کھڑے ہو کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا لے گا اور سمجھے گا کہ میں نے حفاظت قرآن کا بندوبست کر لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط رکھے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ نہ مسلمان کے پاس قرآن کریم پڑھنے کا وقت ہے، نہ قرآن کریم کو جاننے یا سمجھنے کا وقت ہے، نہ اللہ کے قرآن کو اپنا نصب العین بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بدقسمت مسلمان ہیں کہ کوئی فرقہ جو ہے وہ اپنے کسی بزرگ کی کوئی کتاب پکڑ کر کھڑا ہے، اور کوئی فرقہ اپنے کسی بزرگ کی کوئی سی کتاب پکڑ کر کھڑا ہے اور اسے اپنا نصب العین بنا کر کھڑا ہے۔ ہماری عدالتوں کے اندر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، برکت کے لیے اور تبرک کے لیے ضرور یہ ہوگا کہ قرآن اینڈ سننا ہی سپریم ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا کوالیفائڈ بڑا نامور وکیل ہوگا یا جج ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو علیحدہ بات، ورنہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی معمولی سی بظاہراً سورت پڑھنا وہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور وہ بھی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، بڑی بڑی کالی کتابوں کے اندر آج بھی انگریز کے قانون سے ہاں جی مدد لی جاتی ہے، اور اسے نصب العین بنا کر، اسے قانون بنا کر اسی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں مر گیا تو برکت کے لیے مردے پر قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، کوئی مر گیا تو برکت کے لیے قبر پر جا کر قرآن مجید پڑھ لیا جاتا ہے۔ ہاں جی، یا گھر اور مکان کی برکت کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا اور قرآن مجید تبرک اور برکت کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے۔ نہ عام آدمی کی زندگی میں اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، نہ جماعتوں اور فرقوں میں قرآن نظر آتا ہے، نہ عدالتوں اور کچہریوں میں قرآن نظر آتا ہے۔ تو جب کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہو، حفاظت قرآن کو لے کر، محبت قرآن کو لے کر، تو کافر پھر یہی کریں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کو فٹ بال ہی بنا لیں گے، اللہ کے قرآن کو وہ آگ ہی لگائیں گے۔ اور مسلمان یہ سمجھے، افسوس کی بات کہ ایک ایٹمی ملک ہو اور دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک اسلام کا قلعہ سمجھنے جانے والا ملک ہو، اور اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ ہم فرانس سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے، اس ملک کا وزیر اعظم منٹ ڈیڑھ منٹ کا ایک مذمتی بیان جاری کر دے اور پھر ہاں جی کبوتر کی طرح آنکھیں بندہ بند کر لے کہ سمجھے کہ بلی مجھے نہ دیکھ رہی ہے نہ مجھے شکار کر رہی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سویڈن ہو یا فرانس ہو، ہاں جی جب کافروں کے ہاتھوں اللہ کے پیغمبر محفوظ نہیں ہیں، جب نعوذ باللہ کافر اور ملحد اللہ کے قرآن کو فٹ بال بنا لیں، تو مسلمان اپنا مستقبل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
کہ کل مسلمانوں کی گردنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں اور سروں کے ساتھ بھی کافروں نے یہی سلوک کرنا ہے جو آج اللہ کے قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4037 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کون کعب بن اشرف یہودی کی خبر لے گا کہ کعب بن اشرف یہودی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، یعنی یہ نبی کریم کی توہین کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تذلیل کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی آبادی سے تھوڑا سا دور کعب بن اشرف یہودی کا ایک بہت بڑا مضبوط مکان تھا، قلعہ نما، جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے قرآن کی، اسلام اور اللہ کے دین اور شریعت کی توہین کرنے والا تھا۔ تو اللہ کے پاک نبی نے اپنے صحابہ کی جماعت میں کہا، من لکعب بن الاشرف، کون اس یہودی کعب بن اشرف کی خبر لے گا؟ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ نماز کے بعد فوارہ چوک پر دھرنا ہوگا۔ چوک بے شمار ہوں گے، مدینہ طیبہ بھی مختلف چوکیں ہوں گی، ہمارے ہاں جس طرح جی پی او چوک ہے، توپا والا چوک ہے، فوارہ چوک ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز جمعہ کے بعد فلاں چوک پر زندہ آباد مرد آباد کا ہم جلوس نکالیں گے۔ اللہ کے پاک نبی نے سیدھی اور صحیح ٹو دی پوائنٹ بات، فارورڈ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کعب بن اشرف یہودی کی خبر کون لے گا؟ اور پیارے نبی کے صحابہ میں محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اب اللہ کے رسول بھی سیدھا قتل کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں کھڑے ہو کر مرد آباد کعب بن اشرف یہودی مرد آباد کا نعرہ نہیں لگاتے۔ یہ صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے۔ الغرض یہ کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے ساتھ چند ایک صحابہ لیتے ہیں، یہ ٹوٹل 3 سے 4 آدمی جمع ہوئے، اور یہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا قرضہ دو۔ وہ پرلے درجے کا خبیث یہودی کہنے لگا، کعب بن اشرف، قرضہ تو تمہیں دے دوں گا، لیکن اس قرضے کے بدلے اپنی عورتوں کو گروی رکھنا ہوگا۔ یہ کہنے لگے کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہماری غیرت ہمیں اس بات کا اجازت نہیں دیتی، ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے لڑکے اپنے بیٹے گروی رکھ لو۔ تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے، لوگ کل ہمیں ہمارے اولاد کو طعنہ دیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ لیتے ہیں۔ کل کا وعدہ ہوا کہ کل ہم ہتھیار لے کر آئیں گے، اور آپ نے اس کے بدلے ہمیں کچھ قرضہ دینا ہے کہ ہم سے ہمارا نبی اب صدقہ اور خیرات کا سوال کرتا ہے۔ الغرض یہ کہ اگلے دن محمد بن مسلمہ آئے اپنے 3 تقریباً ساتھیوں کے ساتھ، اور ان تینوں نے مل کر کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ نے پکڑا، اور باقی 3 لوگوں نے تلواروں کا وار کر کے اس یہودی کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر کسی یہودی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرے، یا اللہ کے پیغمبر کی توہین کرے، یا اللہ کے قرآن کی توہین کرے۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ امت کا حال بالکل وہی ہے کہ جب ہیجڑوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ہاں جی، تو عموماً کیا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑائی میں تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال کلمہ پڑھنے والی امت کا ہو چکا ہے کہ ہماری حکومتوں نے، جنرل اور جرنیلوں نے بے غیرتی کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں،
وہ اللہ کے قرآن کو کافر اور ملحد فٹ بال بنا لیں اور یہ حکمران منٹ ڈیڑھ منٹ کا مذمتی بیان جاری کر دیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4038 برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحتاً، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی چند آدمیوں کی جماعت کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو بھیجا الی ابی رافع، ابو رافع یہودی کے پاس۔ یہ صحابہ اس کے پاس پہنچے اور ابو رافع یہودی کے قلعے میں گھسے۔ عبداللہ بن عتیق اس جماعت میں سے ابو رافع کے قلعے میں اور گھر میں اور کمروں میں، کمرے سے کمرے میں گھستا ہوا بالآخر عبداللہ بن عتیق اس یہودی ابو رافع کے سر پر جا پہنچا اور تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اگر کوئی ملحد اور کافر اللہ کے قرآن کی یا پیغمبر کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرے تو اس کا علاج مذمتی بیان نہیں ہے، اس کا علاج چوک میں جلوس نکالنا نہیں، بلکہ کوئی بھی مسلمان اٹھے اور جا کر اس یہودی، اس کافر اور اس ملحد کو قتل کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔